کچھ شہر صرف نقشے میں دکھتے ہیں، اصلی زندگی میں ان میں صرف راز بستے ہیں۔ ایک اندھیری پرسکون رات کا وقت تھا۔ چاندنی اپنی روشنی سے پرانی حویلی کے جھروکوں کو چھو رہی تھی۔ شہر کے باہر ایک ویران علاقہ تھا جہاں لوگ جانے سے ڈرتے تھے۔ وہیں آج ایک نئی لڑکی کا قدم پڑا تھا۔ اس کا نام تھا مہر۔ معصوم چہرہ، لیکن آنکھوں میں کچھ عجیب سا درد۔ اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی پتلی تھی اور دل میں صرف ایک ارادہ، انتقام۔ حویلی کے گیٹ پر ایک پرانی لوہے کی زنجیر لٹک رہی تھی۔ اس نے ہلکی سی دھکیل دی، گیٹ ایک بھیانک آواز کے ساتھ کھلا۔ اندر جا کر مہر نے ایک کونے میں رکھا پرانا آئینہ دیکھا۔ جیسے ہی اس نے اس میں دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آئینہ اس کا چہرہ نہیں دکھا رہا تھا، بلکہ ایک ناگن کا روپ۔ مہر کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ پہلی بار اس نے وہ روپ دیکھا جسے اس نے کبھی مانا ہی نہیں تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہو گیا اور گلے سے ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلی، جیسے سانپ حساب چکانے کو الفاٹے گیا ہو۔ تبھی پیچھے سے ایک آواز آئی، تم واپس آ گئی مہر؟ مہر نے ڈر کے بغیر پیچھے دیکھا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں تریشول تھا۔ اس نے کہا، یہ حویلی صرف انسانوں کی نہیں، یہاں وہ بھی ہیں جو جنم جنم کا حساب لیتے ہیں۔ مہر چپ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ صاف جل رہی تھی۔ کبھی کبھی زخموں کا درد سب سے زیادہ تب ہوتا ہے جب آپ انہیں چھپا نہ پائیں۔ مہر نے اپنی زخمی آنکھوں سے بوڑھی عورت کو دیکھا۔ اس کے اندر کچھ ایسا تھا جو اسے کہنا چاہتا تھا لیکن زبان بند تھی۔ بدلہ، درد اور انتقام کا ایک عجیب سا امتزاج تھا جو اس کے دل میں گھوم رہا تھا۔ بوڑھی عورت نے اپنا تریشول نیچے کیا اور اپنی گہری آنکھوں سے مہر کو باریکی سے دیکھا۔ تم سمجھتی ہو یہ سب تمہارے لیے آسان ہوگا؟ اس نے کہا۔ ناگن بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تمہیں اپنے اندر کے شیطان کو جگانا ہوگا۔ مہر نے اپنی مٹھی کو ٹانگ میں بندھی ایک پرانی چیز پر سختی سے بند کیا، جیسے اس کی پرانی یادیں اسے اندر سے طاقت دے رہی ہوں۔ اس نے سوچا، یہ کیسا راز ہے جو میری طاقت کو جگاتا ہے؟ ناگن بننے سے پہلے اس کے دل میں بس ایک خواہش تھی، اپنی ماں کا بدلہ لینا۔ وہ یاد کر رہی تھی جب اس کی ماں کو اس کے سامنے زندہ جلایا گیا تھا۔ اس رات کے بعد مہر کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی۔ اچانک مہر کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی جو کسی انسان کی نہیں بلکہ ایک ناگن کی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو ایسے گھما دیا جیسے پرانی درد بھری یادوں کو اپنے اندر سمیٹنا چاہتی ہو۔ پھر اس نے بوڑھی عورت سے کہا، مجھے یہ سب سیکھنا ہے، مجھے اپنے دشمنوں کا پتہ لگانا ہے۔ بوڑھی عورت نے ایک گہری سانس لی اور کہا، تو تمہیں اپنے اندر کی ناگن کو پوری طرح سے سمجھنا ہوگا۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم کبھی اپنے دشمن کا سامنا نہیں کر پاؤ گی۔ مہر نے اپنے ہاتھوں کو زخموں کے اوپر رکھا، جہاں ایک طاقت تھی، ایک شکتی جو اسے خود سے کہیں آگے لے جا سکتی تھی۔ لیکن یہ ساری طاقت کیسے سنبھالنی ہے، یہ ابھی تک اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ کبھی کبھی پیار زخموں سے بھی گہرا ہو سکتا ہے، لیکن اس زخم کا زہر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مہر نے اپنی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا اور سوچا، مجھے اپنے درد سے آگے بڑھنا ہوگا، لیکن کس طرح؟ اس نے اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھا جہاں سب کچھ پرانا، آداس اور خاموش تھا۔ یہ حویلی صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ اس کی پرانی دنیا تھی، ایک دنیا جو اپنے کافی رنگوں سے کھو چکی تھی۔ وہ ایک شہزادی جیسی تھی، مگر اب ایک ناگن بن کر اپنی طاقت ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اس دنیا سے الگ تھا، ایک پرانی تلاش، بدلہ، پیار اور خوف کے بیچ میں مہر ایک نئے جذبے کو محسوس کر رہی تھی، پیار۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ناگن کے روپ میں اسے پیار بھی مل سکتا ہے۔ لیکن اس رات جب وہ حویلی میں ایک نئے روپ میں تھی اور اپنے دشمن کا سامنا کر رہی تھی، اسے ایک اور انسان کی تصویر دکھائی دی۔ ایک لڑکا، راہیل، جو اس کی آنکھوں میں اپنی ہی کہانی دکھا رہا تھا۔ راہیل کا چہرہ اس کے لیے کچھ عجیب سا تھا۔ وہ لڑکا زیادہ کچھ نہیں تھا، مگر اس کا دل اپنی معصومیت اور ایمانداری کے ساتھ پیار سے بھرا ہوا تھا۔ مہر نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا، مگر اس کا من گھبرا گیا۔ کیا یہ پیار اس کا زہر بن سکتا تھا؟ کیا ناگن کا پیار بھی اسے پھر سے خود کو مار ڈالے گا؟ راہیل نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا، مہر، تم تو کسی اور دنیا کی لگتی ہو۔ تم جو ہو وہ کیا ہے؟ مہر نے اپنے دل کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔ تم سمجھ نہیں پاؤ گے راہیل،
इसने धीरे से कहा, तुम्हारे लिए मैं बस एक और इंसान हूं, लेकिन मेरे लिए हर दिन एक नई जंग है। राहील ने इसे कुछ और कहने की कोशिश की, मगर उसकी बात कहीं राकी हुई थी। क्या ये प्यार था? सिर्फ एक खौफ जो दिल में दबा हुआ था। कभी कभी हम अपनी ताकत से ज्यादा अपने दिल के जज्बात को समझ नहीं पाते। महर का दिल एक अजीब सी अल्फालझन में था। इसने अपने सारे जज्बात अपने अंदर दबा दिए थे, लेकिन अब वो समझ रही थी कि राहील के लिए जो एहसास वो महसूस कर रही थी वो सिर्फ एक जज्बा नहीं था, वो एक नागन का गम था। वो लड़का राहील जो अपने रंगों से महर की दुनिया को रंगीन करने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं समझ पा रहा था कि महर के अंदर एक पुरानी ताकत छपी हुई है। एक ऐसी ताकत जो दुनिया के हर इंसान से अलग थी, जो कभी खुद को जिंदा नहीं रहने देती थी। वो कुछ और था, नागन का प्यार, जो अपने साथ एक जहर भी लेकर आता है। महर ने अपने दिल को संभालते हुए कहा, राहील, तुम मेरा प्यार नहीं समझ पाओगे। मेरा प्यार मेरी ताकत का एक हिस्सा है जो दुनिया से अलग है। राहील ने महर की बात को समझने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके दिल में कुछ और ही था। तुम्हें लगता है कि तुमसे ज्यादा मैं कुछ नहीं समझता। तुम जो हो वो भी तो किसी दर्द का हिस्सा हो। तुम मेरे लिए बस एक लड़की नहीं हो महर, तुम एक नागन हो। राहील की बात ने महर को हिला दिया। क्या ये सच था? क्या वो सिर्फ अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही थी? महर ने इसकी आंखों में देखा। राहील की आंखों में जो प्यार था वो इससे भी ज्यादा सफर था। वो नागन का प्यार जो इंसान की जिंदगी में दर्द भर देता है, अब इसे अपना बनाना चाहता था। राहील, महर ने आहिस्ता से कहा, मुझे छोड़ दो। मेरी ताकत के रास्ते को समझो। राहील का चेहरा आदास था, लेकिन इसने फिर भी महर का हाथ थाम लिया। तुम्हें छोड़ने का वक्त अब नहीं आया, तुम मेरे साथ चलूगी मैं, चाहे कुछ हो। कभी कभी हमें अपने पिछले जन्म के राज समझने के लिए अपने दिल का सबसे गहरा कोना खोलना पड़ता है। महर और राहील के बीच की दूरी बढ़ रही थी, लेकिन एक अजीब सी मोहब्बत भी थी जो दोनों के दिलों में खुद को जिंदा कर रही थी। महर को अब समझ आने लगा था कि राहील के प्यार को भूलना इसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे राज भी थे जो उसके लिए जिंदगी के सबसे बड़े दर्द बनने वाले थे। रात के अंधेरे में हवेली के एक कमरे के अंदर महर अकेली बैठी थी। इसके चेहरे पर एक पुरानी तस्वीर थी, एक पुराना जज्बा था, पिछले जन्म का राज। जैसे ही वो अपने हाथ में पुराना आईना अलफाटेती है, इसका दिल थोड़ा रुक जाता है। आईना इसके लिए कोई चीज नहीं, बल्कि एक अंदर की कहानी था। वो एक लंबी सांस लेती है और उसकी आंखों में एक गहरा दर्द दिखाई देता है। आईने में एक पुरानी तस्वीर की झलक नजर आई। इसने देखा, अपने पिछले जन्म में वो कोई और थी, एक रानी जो अपने पति के हाथ की मासूमियत को खो चुकी थी। इसका पति राजवीर, जिसे इसने अपनी जान से ज्यादा चाहा था, एक दिन इसे धोखा देकर हमेशा के लिए चला गया था। महर की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने आप को रोकती है। राजवीर, इसने धीरे से कहा, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? क्या मुझे अपने पिछले जन्म का दर्द दोबारा झेलना होगा? तभी एक पुरानी आवाज सुनाई देती है, वही बुढ़िया औरत जो महर के साथ थी, फिर से सामने आई। क्या तुमने अपने पिछले जन्म का राज समझ लिया महर? बुढ़िया औरत ने कहा, तुम्हारे पिछले जन्म के राज को समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन राजवीर का धोखा तुम्हारा असली दर्द था, और तुम्हें इस दर्द को अपनी ताकत में बदलना होगा। महर ने अपनी आंखों से बुढ़िया औरत को देखा। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि राजवीर के धोखे के बाद मेरी असल किस्मत क्या थी? बुढ़िया औरत ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा असल रूप नागन का है, और तुम्हें अपने पिछले जन्म के बदले के लिए अपने अंदर की ताकत को समझना होगा। जब जख्म गहरा हो तो इसका बदला लेना सिर्फ एक वक्त की बात नहीं होती, ये एक सफर बन जाता है। महर का दिल अब पुरानी यादों और दर्द से भरा हुआ था। राजवीर का धोखा, इसका पिछला जन्म, और सबसे बड़ा दर्द अपनी मां की मौत। ये सब चीजें इसके दिल में इतनी गहराई से गूंजती थीं कि इसके लिए अपनी ताकत को समझना और उससे बदला लेना एक मुश्किल सफर बन चुका था। इसने अपने अंदर की नागन की ताकत को महसूस किया, लेकिन इसके लिए यह जरूरी था कि वो अपने गुस्से को भी पूरी तरह समझ सके। बदला एक ऐसी चीज थी जो इससे कभी पूरी तरह नहीं छपी थी। इसने अपने दिल को एक और कदम आगे बढ़ाया, जहां तक जाना इसके लिए जरूरी था। हवेली के एक पुराने कोने में बैठी महर ने अपनी आंखें बंद कर लें।
इसकी आंखों के सामने राजवीर का चेहरा था, एक चेहरा जो कभी इसकी जिंदगी का हिस्सा था। वो लड़की जो पिछले जन्म में इसे चाहती थी, अब नागन के रूप में उसी से बदला लेना चाहती थी। राजवीर, तुम्हें किसी भी चीज से बचने नहीं दूंगी, महर ने अपने आप से कहा। मुझे अपने दर्द का बदला लेना है। तभी इसके साथ वही पुरानी औरत फिर से सामने आ गई। इसने महर से कहा, यह बदला तुम्हारे लिए सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हें अपने अंदर की ताकत को पूरी तरह से जगाना होगा। अगर तुमने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं किया तो तुम कभी अपने दुश्मनों का सामना नहीं कर सकोगी। महर ने अपने हाथों को जख्मों के ऊपर रखा, जहां इसकी ताकत का एक और पहलू दिखाई दिया। ये ताकत सिर्फ एक बदला नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। बदला लेना सिर्फ एक रास्ता था, लेकिन अपनी ताकत को समझना इसकी असल जीत थी। इसने अपने दिल को मजबूती दी और कहा, मैं अपनी ताकत को समझकर अपने दुश्मन का सामना करूंगी। मैं अपने जख्मों को अपनी ताकत बनूंगी। हर सफर की शुरुआत एक नई जंग से होती है, जहां जीत और हार के बीच का फर्क सिर्फ अपने हौसले पर होता है। महर की ताकत अब इसके हाथ में थी, लेकिन इस ताकत का पहला इस्तेमाल इसे अपने अंदर के डर को समझने में करना था। बदला तो एक जरूरत थी, लेकिन इसका असल सफर खुद को पहचानने का था। नागन का रूप अपने आप में एक हकीकत थी, लेकिन इस रूप की असल ताकत को समझना एक अलग ही किस्मत थी। इसने अपने दिल में ठान लिया था कि अब वो अपने सफर की शुरुआत करेगी, अपने दुश्मन को दिखाएगी कि वो सिर्फ एक नागन नहीं बल्कि एक ताकत है, और ये ताकत अब अपनी पहली लड़ाई का सामना करने के लिए तैयार थी। हवेली के दरवाजे से एक तेज हवा का झोंका आया। महर ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया, राहील का चेहरा इसकी आंखों के सामने था, लेकिन आज वो इससे दूर था। इसके अंदर कुछ ऐसा था जो इसे खुद से भी जुदा कर रहा था, मगर ये सब कुछ सिर्फ एक जरूरी कदम था उसके सफर का। अचानक एक आवाज सुनाई दी, एक पुराना दुश्मन जिसे वो अपने पिछले जन्म के राज में समझ नहीं पाई थी, अब उसके सामने खड़ा था। इसने अपने हाथ में एक तेज तलवार अलफाटेई और महर को गुस्से से देखा। तुम नागन हो, मगर तुम्हारे अंदर के जख्मों का बदला अब मुझसे नहीं बच सकेगा। महर के चेहरे पर एक शबनम सी मुस्कुराहट आई और उसने अपनी ताकत को महसूस किया। तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? मैं अपने जख्मों के बदले में तुम्हें सिर्फ अपनी ताकत दिखाने आई हूं, महर ने जवाब दिया। दुश्मन ने अपनी तलवार अलफाटेई और एक तेज वार किया, लेकिन महर की आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी भी दुश्मन के लिए खौफनाक थी। इसने अपना हाथ एक धुंधली हुआ में फैलाया और एक भयानक नागन के रूप में अपने दुश्मन के सामने आ गई। जब तलवार उसके पास पहुंची तो महर ने अपने हाथ से इसे रोक लिया और अपने दुश्मन को जमीन पर गिरा दिया। इसकी ताकत और दर्द का इम्तिजाज इतना खौफनाक था कि इसके दुश्मन ने खुद को हार मान ली। तुम नागन हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसान का दर्द है, इसने कहा। मुझे लगा तुम मुझे मार दोगी, लेकिन तुमने सिर्फ अपनी ताकत दिखाई। महर ने अपने दुश्मन को जमीन पर देखा और कहा, तुम समझ नहीं पाए दर्द को अपनी ताकत बनाया जसीम। हर जीत के बाद एक नई जंग शुरू होती है, लेकिन असल जीत तब होती है जब हम अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। महर अपने दुश्मन को जमीन पर गिरा चुकी थी, लेकिन इसके अंदर अब भी कुछ ऐसा था जो इसे पुरानी यादों और दर्द से दूर नहीं कर पा रहा था। इसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दर्द इसके दिल में बहुत गहरा आतर चुका था। आज तक जो कुछ भी हुआ वो सब उसके लिए एक सबक था, लेकिन हर बार इसे ये एहसास हुआ कि नागन की ताकत को समझना एक मुश्किल और कठिन सफर है। जब इसने अपने हाथ में अपनी ताकत को महसूस किया तो उसके अंदर एक नई शेकुत्ती जाग अलफाटे। मगर ये शेकुत्ती इसे सिर्फ एक जेबेर ताकत वाला रूप नहीं दे रही थी, ये इंसान के दर्द को समझने वाला एक जज्बा भी थी। महर अपने अंदर के इस जज्बे को महसूस कर रही थी, लेकिन इसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाने की कोशिश की। राहील, जो पहले इससे दावर हो गया था, अब उसके सामने खड़ा था। इसने महर की आंखों में देखा और उसके दिल में एक अजीब सी अलफालझन थी। तुम्हारा ये रूप मुझे डर के साथ साथ कुछ और भी महसूस कराता है। तुमने जो अपने दर्द को ताकत बनाया है, क्या तुम वाकई इसे समझ पाई हो? महर ने अपने चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट लाई और कहा, मुझे तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं है राहील। तुम समझ नहीं पाते कि ये रूप सिर्फ एक चीज नहीं है। मेरा असल रूप तभी समझोगे जब तुम अपनी आंखों से नागन की असल ताकत को महसूस करोगे।
راہیل کی آنکھوں میں الجھن تھی لیکن ایک نئی چمک بھی نظر آ رہی تھی۔ تمہارا پیار اور تمہاری طاقت، ان دونوں میں فرق سمجھنا ہوگا مہر۔ تمہیں اپنے درد کو چھپانا نہیں ہے بلکہ اپنے اندر کی اصل شکتی کو اپنا لینا ہوگا۔ مہر نے اپنے ہاتھ میں اپنی طاقت کو محسوس کیا لیکن اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ میں سمجھ رہی ہوں راہیل، میرے اندر کا یہ درد میری طاقت بن چکا ہے، لیکن یہ طاقت صرف بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کو صحیح راستہ دینے کے لیے بھی ہے۔ مہر نے اپنا ہاتھ اپنی طرف کھینچا، اپنے درد کو اپنے روپ میں سمیٹ لیا۔ اس نے اپنے سارے جذبات، اپنی طاقت اور اپنے درد کو ایک ساتھ جوڑ لیا۔ راہیل نے گہری سانس لے کر کہا، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف ایک شروعات تھی۔ تمہارے جب اپنی اصل پہچان سمجھ آتی ہے تب سب سے بڑا ڈر اپنے ہی شکار کا ہوتا ہے۔ مہر اپنی طاقت کو اپنے اندر محسوس کر رہی تھی لیکن ایک نئی الفالجھن اس کے دماغ میں چل رہی تھی۔ ناگن کا روپ صرف ایک چیز نہیں تھا، یہ ایک پہچان تھی، ایک جسم تھا، لیکن سب سے بڑا درد یہ تھا کہ یہی پہچان اسے اپنے دوستوں اور اپنے پیار سے داور کر رہی تھی۔ مہر کے اندر کی ناگن جب اپنی اصل طاقت کو سمجھ گئی تو وہ دنیا سے اپنے رشتے توڑ چکی تھی، مگر یہ سفر اب ایک اور مشکل موڑ پر تھا۔ راہیل کے ساتھ کی ہوئی بات چیت اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اپنی اصل طاقت کو سمجھنا ایک الگ بات تھی لیکن اپنے پیار کو کھو دینا کچھ اور ہی تھا۔ مہر کے دل میں راہیل اب بھی ایک خاص جگہ رکھتا تھا لیکن ناگن کا روپ اسے اس رشتے کی گہرائی سے داور لے جا رہا تھا۔ مہر نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے روپ میں ایک اور برباد ہوا شکار محسوس کیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے اپنے شکار کو دیکھا۔ اس کا شکار ایک اور ناگن تھی جو اس سے اس کی طاقت کے لیے ٹکر لے رہی تھی۔ ناگنوں کی دنیا میں اپنی جگہ بنانے کے لیے دشمن صرف دشمن نہیں ہوتے بلکہ اپنے اندر کے سب سے بڑے درد بھی ہوتے ہیں۔ مہر نے اپنے چہرے پر ایک شبنم سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، تم سمجھ نہیں پاؤ گے، تمہارا شکار میرے لیے صرف ایک ذریعہ ہے اپنی اصل طاقت کو سمجھنے کا۔ تم میرے راستے میں کیوں آ رہے ہو؟ اس ناگن نے اپنے دو بے ایانے کا پیکے پھیلائے اور کہا، میں سمجھ سکتی ہوں، میں تمہارے اندر ایک ناگن ہے لیکن تمہاری انسانیت تمہیں کمزور کر رہی ہے۔ تم اپنے پیار اور اپنے درد کو کب تک اپنی طاقت بناتی رہو گی؟ مہر نے اپنی آنکھوں میں ایک گہرا درد دکھاتے ہوئے جواب دیا، تم سمجھ نہیں رہے ہو، میرا پیار، میرا درد، سب کچھ میرے اندر ایک شکت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تمہیں یہ دکھانا ہوگا کہ اپنی اصل پہچان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ دشمن ناگن نے اپنے پیکے اور تیز پھیلائے اور مہر پر حملہ کر دیا، لیکن مہر کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ کسی بھی شکار کو دہشت میں ڈال سکتی تھی۔ اس نے اپنے ناگن روپ کا پورا استعمال کیا، اپنے ہاتھ سے ایک بھیانک زہر پھیلایا اور اس دشمن کو اپنے سامنے گنرنے پر مجبور کر دیا۔ جب زہر اپنے اندر گھس جاتا ہے تو نہ دوستی بچتی ہے نہ دشمن، صرف ایک لڑائی رہ جاتی ہے۔ مہر کے سامنے کھڑا ناگن اب زمین پر گر چکا تھا، اپنے زہر کے اثر سے جھگڑتا ہوا، لیکن اس فتح کے بعد بھی مہر کے دل میں ایک عجیب سا غم تھا۔ اس نے جو کچھ کیا اس سے وہ اپنے اندر کی طاقت کو سمجھ پائی تھی، لیکن ایک چیز تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی، زہر۔ ناگن کا روپ اپنی طاقت کے لیے جانا جاتا ہے لیکن اپنی طاقت کا استعمال کرنا کبھی کبھار زہر کا بھی کام کرتا ہے جو انسان کی اصل انسانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ مہر اپنے ہاتھ میں وہ زہر دیکھ رہی تھی جو اس نے دشمن پر پھیلایا تھا۔ زہر صرف ایک کیمیکل نہیں تھا، یہ ایک رخ تھا، ایک راستہ تھا جو اسے اپنی انسانیت سے دور کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں وہ زہر گھمایا اور سوچا، یہ طاقت کے ساتھ یہ میرے لیے کیا ہے؟ ایک ضرورت خود کی تباہی۔ راہیل کا چہرہ اب اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مہر کی طاقت اور اس کے درد میں کتنا فرق ہے۔ تم اپنے اندر کے زہر کو سمجھ نہیں پائی ہو مہر، راہیل کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ تم جو کچھ کر رہی ہو وہ صرف ایک راستہ ہے جہاں تم اپنے آپ کو اور سب کو ختم کر دو گی۔ مہر کا دل اور بھی زخموں سے بھر گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنی طاقت کو کیسے ٹھیک استعمال کرے، زہر کا استعمال اور اپنے اندر کے انسانیت کے جذبات کو کیسے قبول کرے۔ یہ وہ مخمصہ تھا جو مہر کو اندھیروں میں ڈال رہا تھا۔ میں اپنی طاقت کا استعمال کروں گی لیکن زہر کے ساتھ نہیں، صرف اپنے درد کو سمجھ کر، مہر نے اپنے دل سے کہا۔ مجھے اپنی انسانیت کو اپنی طاقت بنانا ہے، نہ کہ اپنے درد کو۔ اس نے اپنے ہاتھ کو بند کیا اور اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ زہر اپنے اندر گھمانے کے بجائے اپنے دل میں انسانیت کو جگایا۔
یہ طاقت اب اس کے اندر تھی، لیکن اس بار وہ اپنے زہر کو قبول کرنے کے بجائے اپنے اصل روپ کو دکھانا چاہتی تھی۔ جب محبت اور طاقت ایک ساتھ ملتے ہیں تب صرف ایک چیز ہوتی ہے، سفر کا اصلی راستہ۔ مہر نے اپنے اندر کی طاقت کو سمجھنا شروع کیا تھا، لیکن اس کی اصل لڑائی اب اپنے دل کے ساتھ تھی۔ اس کے اندر ایک ناگن کا روپ تھا، ایک طاقت تھی جو دنیا کو اپنے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر سکتی تھی، لیکن اس کا محبت جو اس نے راہیل کے لیے محسوس کیا تھا، اس کے لیے ایک دوسری دنیا تھی۔ محبت اور طاقت دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے، لیکن ایک رخی راستہ تھا۔ مہر کو یہ سمجھنا تھا کہ اس کا اصلی سفر کس طرف جا رہا تھا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں میں راہیل کا چہرہ دیکھا، اس کی طاقت تھوڑی دھندلی ہو گئی۔ راہیل نے اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھا جو اسے دل سے چھپایا گیا تھا۔ تم سمجھ نہیں پائی ہو مہر، راہیل نے کہا، تمہاری محبت اور تمہاری طاقت دونوں اپنے آپ میں ایک ہیں۔ تمہارے اندر جو کچھ ہے وہ صرف ایک طاقت نہیں ہے، وہ ایک جذبہ ہے۔ مہر کی آنکھوں میں ایک گہرا درد تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ بنائی۔ راہیل، میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن میرا سفر اب صرف محبت کا نہیں ہے۔ میرے اندر ایک ناگن ہے، اور اس ناگن کی طاقت کو سمجھنا میری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ راہیل نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور مہر کی طرف دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں، لیکن تمہیں اپنی محبت کو اپنی طاقت نہیں سمجھنا ہوگا۔ تمہیں اپنے اندر کی انسانیت کو اپنا راستہ بنانا ہوگا، تبھی تم اپنی اصل طاقت دکھانے کے لائق ہو سکو گی۔ مہر کے دل میں ایک جھلک سی چیز تھی، لیکن اس نے اپنے اندر کی طاقت کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ تم سمجھتے ہو، لیکن میں تمہیں اپنے ناگن روپ کے ساتھ دکھانا چاہتی ہوں کہ محبت اور طاقت ایک ساتھ کیسے چل سکتے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کو زمین کی طرف پھیلایا اور ایک نئے روپ میں اپنی طاقت کو محسوس کیا۔ مجھے اپنی طاقت کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ ساتھ چلنا تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے اندر کے درد کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ جب تک انسان اپنی آخری لڑائی میں اپنے اصلی روپ کو نہیں سمجھ پاتا، تب تک سفر ادھورا رہتا ہے۔ مہر کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، لیکن اس بار وہ چمک صرف طاقت کی نہیں تھی۔ اس نے اپنے اندر کا ایک گہرا رشتہ سمجھا تھا، طاقت اور محبت کا رشتہ۔ ناگن کا روپ اور انسان کا جذبہ دونوں کا ایک ساتھ ہونا اس کے لیے نیا تھا، لیکن یہ سفر اب اپنے آخری موڑ پر تھا۔ مہر کو اپنی اصلی طاقت کو سمجھنا تھا اور دنیا کو دکھانا تھا کہ وہ صرف ایک ناگن نہیں بلکہ ایک انسان بھی تھی جو اپنے درد کو اپنی طاقت بنا چکی تھی۔ راہیل کے ساتھ جو بات ہوئی تھی وہ اب اس کے اندر ایک دلیما بن گئی تھی۔ محبت اور طاقت کا تملل ایک ایسی لڑائی میں تبدیل ہو گیا تھا جہاں مہر کو اپنے رشتہ، اپنے جذبات اور اپنے ناگن روپ کا سامنا کرنا تھا۔ اس کے اندر کا انسان اپنی انسانیت کے ساتھ لڑ رہا تھا اور ناگن کا روپ اپنی طاقت کے ساتھ۔ جب مہر اپنے ہاتھ میں اپنی طاقت کو محسوس کر رہی تھی، اس نے اپنے اندر کا درد سمجھا۔ ناگن کی دنیا ایک بربریت تھی اور اپنے درد کو اپنی طاقت بنانا اس دنیا کا ایک حصہ تھا، لیکن انسان کا جذبہ جو اپنے محبت سے، اپنے راہیل سے جڑا تھا، وہ ایک اور راستہ دکھاتا تھا۔ مہر، راہیل نے کہا، یہ جو تم اپنے اندر کا زہر اور طاقت سمجھ رہی ہو، یہ صرف ایک راستہ ہے۔ تمہیں اپنے درد کو سمجھنا ہوگا، تبھی تم اپنی اصلی جیت تک پہنچ سکو گی۔ مہر نے اپنی آنکھوں میں محبت کی چمک اور طاقت کی گھنٹی محسوس کی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو زمین پر پھیلایا اور کہا، مجھے اپنے اندر کے انسان کو قبول کرنا ہوگا۔ صرف تب ہی تو میں اپنی طاقت کا اصلی رنگ دکھانے کے لائق ہو سکوں گی۔ مہر کا دل اس وقت اپنے محبت کے ساتھ اس کی اصلی طاقت میں پوری طرح سے ہم آہنگ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنی ناگن روپ کو اپنی طاقت میں ڈھالا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک سفر کا جو اب اپنی انسانیت اور طاقت کو اپنے ساتھ لے کر چلنے والا تھا۔ جب ایک ناگن اپنے بدلے کی راہ پر چلتی ہے تو اس کا ہر قدم ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے موت خود اس کے پیچھے ہو۔ مہر کا دل اب تک اس دن کی یادوں میں الفالجے ہوا تھا۔ اس نے اپنی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب اس کا اصل سفر شروع ہونے والا تھا۔ ناگن کی دنیا میں بدلہ ایک ایسے ہتھیار کی طرح ہوتا ہے جو اپنے غداروں کو کبھی بھی مار ڈالتا ہے۔ اس دن کے بعد مہر کا دماغ ایک ہی چیز پر تھا، بدلہ۔ راہیل کے ساتھ کی گئی بات نے اس کی آنکھوں میں گہرائی بھر دی تھی۔ مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے، مہر نے اپنے دل میں کہا۔ مجھے اپنے درد سے بدلہ لینا ہوگا۔ اس رات کا سما کچھ اور ہی تھا۔ چھپتے ہوئے مہر نے اپنے ناگن روپ کو اپنے اندر جگایا، اور جیسے ہی رات کی ساری خاموشی ڈوب گئی، وہ اپنے بدلے کی شروعات کرنے کو تیار ہو گئی۔ اس نے اپنے زہر سے بھرے ہاتھ کو دھیرے دھیرے اپنے شکار کی طرف بڑھایا۔
جب اس نے اپنے پہلے ٹارگٹ کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی طاقت تھی، لیکن ایک چھپی ہوئی انسانیت بھی تھی۔ کیا تم سمجھ پاؤ گے کہ تمہارے ساتھ ہونے والا یہ سب کچھ بدلہ ہے؟ مہر نے اپنے شکار سے کہا، لیکن اس کے چہرے پر نہ کوئی شرم تھی نہ کوئی درد، صرف اپنی طاقت کی زندگی تھی۔ جب شکار کے سامنے مہر نے اپنا زہر دکھایا تو اس نے اپنے روپ کو ناگن کی پوری قوت کے ساتھ بدلا، آنکھوں میں لال رنگ اور جسم میں اپنی اصلی طاقت۔ وہ بدلہ اب اپنی آخری شکل اختیار کر رہا تھا۔ اس رات کے بعد کچھ بھی وہی نہیں رہے گا۔